موجود ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر اور دبنگ وکیل شیر افضل مروت کے ساتھ، جو کہ سارا پاکستان جانتے ہیں انہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے سوئی ہوئی اور سہمی ہوئی قوم کو جگایا تو وہ اب کے سامنے ہیں۔ ان سے یہ پوچھیں گے کہ سر، اس سے پہلے جو آپ کی زندگی تھی پرسکون تھی، آپ کو ایسے کوئی مسائل نہیں تھے، آج آپ کی زندگی میں آپ کے کھانے کا ٹائم نہیں معلوم، آپ کے سونے کا ٹائم نہیں معلوم، آپ کو بہت زیادہ خطرات بھی ہیں، تکالیف بھی ہے، اور آپ کی وہ پرسائش زندگی جو ہے وہ ایسی زندگی میں بدل گئی ہے کہ آج وہ زندگی یقیناً مشکل ہے۔ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی بڑی کٹھن گزاری ہے، آسان آسائش بری زندگی نہیں ہے۔ ہم نے بڑا بکتا ہے اپنے علاقے میں، تکالیف کو، ٹیررزم کو، دہشت گردی کو، ہمارے گاؤں کے گاؤں، خاندان کے خاندان اجڑ چکے ہیں۔ اور جہاں تک یہ موجودہ تکالیف کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو ایک کاز کے لیے فائٹ ہے، تو ہمیں تو احساس نہیں ہو رہا ہے، گرچہ وقت، مصروفیات گناگو بڑھ چکی ہے، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ جو مقصد ہے ہمارا اس کے سامنے ان کی کوئی اوقت ہے۔ 9 مئی کے بعد قوم سہمی ہوئی تھی، قوم ڈری ہوئی تھی، کوئی نکلنے والا نہیں تھا، کوئی لیڈر ہی دستیاب نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اور خان کے جو سپورٹرز ہیں انہیں باہر لا سکے، انہیں یعنی نکال سکے۔ تو صرف وہ بندہ آپ تھے جنہوں نے یہ ہمت دکھائی کہ ایک سوئی ہوئی، سہمی ہوئی اور ڈری ہوئی قوم کو حوصلہ دیا، اور آپ نے یقیناً بہت زیادہ تکالیف برداشت کیے۔ آپ نے خیبر پختونخوا کو نکالا اور پنجاب کو بھی آپ نے کال دی، لیکن میں صرف یہ پوچھوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے خیبر پختونخوا کے قوم کا جو خوف کا بت تھا وہ توڑ دیا، باقی پاکستان کے لوگ کیوں نہیں نکل آئے، اور آپ کا اگلا پروگرام اس ضمن میں کیا ہے؟ جی، جہاں تک لوگوں کو نکالنے کی بات ہے، اصل میں خیبر پختونخوا تو میرا خون ہے، اور مجھے پتہ تھا کہ پشتون کیسے ہوتے ہیں، مجھے پتہ تھا، اعتماد تھا ان پہ کہ ان کو قیادت درکار ہے کہ کوئی ایک آدمی آگے ہو جائے، باقی صفیں خود ہی بننا شروع ہو جائیں گی۔ اور عین میرے توقعات کے مطابق ایک ہم نے، آپ سمجھے، گر استعمال کیا، وہ یہ تھا کہ قوم کا ڈر دور کرنے کے لیے ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کو جیلی خوف میں مبتلا کیا گیا ہے، کہیں پرچے کا ڈر ہے، کہیں گرفتاری کا ڈر ہے، کہیں جیل قید و بند کا ڈر ہے، مالی نقصان کا ڈر ہے، یا دھمکیوں کا ڈر ہے۔ اس خوف کو دور کرنے کے لیے ہم نے تھراپی کی، اشعار کہے، ان کے اسلاف کی کہانیاں بتائی، ان کو غیرت دلائی، اور اس کا آپ نے خاطر خواہ نتیجہ دیکھا کہ ایک کے بعد دوسرا کنونشن ہوتا گیا اور لوگ جوگ در جوگ آتے گئے۔ اور اب جو ہیں پھر ہم بلوچستان گئے، اور بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے پشتون بیلٹ میں تمام لوگ نکل آئے، اسی طرح انہوں نے پیروی کی جس طرح خیبر پختونخوا میں ہوا۔ اور اب موجودہ بلوچستان میں، بلوچ بیلٹ میں، پشتون بیلٹ میں اور خیبر پختونخوا میں مکمل طور پہ ہر جگہ پہ کنونشن ہو رہے ہیں۔ ہماری ضرورت ہی لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اب ہر آدمی جو ہے وہ اپنے تئیں فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے اپنی آزادی، اپنی جدوجہد، اپنے حق اور خان کے کاس کے لیے کوئی سمجھوتا کسی بھی شرط پہ یا کسی بھی قیمت پہ نہیں کرنا ہے۔ اور جہاں تک ملک کے دیگر حصوں کا تعلق ہے، میں 14 تاریخ کو کراچی میں میرا جلسہ ہے، پھر اگلے دن حیدرآباد میں ہے، جامشوروں میں ہے، ایک ہفتہ میں سندھ میں گزار رہا ہوں، جس کے بعد ہم پنجاب کا رخ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی دیکھا دیکھی، پھر ہم نے ایک کال دی، ریلیز کی، تو پنجاب کی 21 شہروں میں ریلیاں نکلی، اور اسی طرح سندھ کے 13 شہروں میں ریلیاں نکلی۔ ابھی ہم عنقریب ایک استحکام تحریک انصاف کال دیں گے، جس میں پورے ملک میں ہم ریلیز کی کال دیں گے، اور چونکہ الیکشن کی گیم گیمی ہے تو ہمیں یقین ہے کہ پورے ملک میں 8-10 دن کے بعد جو ہیں عوامی سیلاب نکلا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے جو ہیں ہر جگہ، ہر کونے، کارنر، بازار، گلی میں نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو خوف کے بت جو تھے، جن کو کے پی کے لوگوں نے شکست دی، بلوچستان کے لوگوں نے،
یہ جو ہے عنقریب آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کا جو جھنڈا ہے لہرا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اور جس طریقے سے آپ نے خان کا ساتھ دیا تو عزت اور ذلت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی اور بہت زیادہ عوام میں آپ کی پذیرائی ہوئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، عوام محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو یہ عزت ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں یہ ابتدا سے جب سے یہ کنونشن کامیاب ہونا شروع ہوئے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو جلن ہے، اور میری کسی کے ساتھ کیا عداوت ہو سکتی ہے؟ میں پاکستان تحریک انصاف میں کسی ایک لیڈر کے ساتھ میرے کبھی مراسم نہیں رہے، ماں سوائے اسد کیسر کے۔ اسد کیسر میرا دوست تھا ابتدا سے، میرے بزرگ بھی ہیں، میں اس کو اپنا پی ٹی آئی میں اپنا مینٹور سمجھتا ہوں کیونکہ وہی مجھے لائے تھے۔ اس کے علاوہ میری کسی کے ساتھ نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی عداوت ہے، نہ رقابت ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ میں کنونشنوں میں لگا ہوں، جلسوں میں لگا ہوں، اور میں نے آج تک ان میں سے کسی سے بھی کوئی سپورٹ نہیں مانگا ہے کہ مجھے کوئی آپ گاڑیاں دیں، پیٹرول دیں، مدد دیں، خرچے دیں۔ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے تئیں اپنے آپ کر رہے ہیں، لیکن البتہ ان کے بیانات دیکھ کے دکھ ہوتا ہے۔ اب ایک نہ ایک آ کے انٹرویو دے جاتے ہیں۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ جو لوگ محبت دے رہے ہیں اور جو پذیرائی عوام میں مل رہی ہے، یقیناً خان کے ساتھ ان کی محبت ہے، لیکن ستائش میرے لیے میرے حصے میں آئی، اور اس کی تکلیف ہے لوگوں کو، اور میں اس پہ کئی بار بول چکا ہوں، لیکن اب مجھے اچھا نہیں لگتا ہے بار بار ان کے کچھ بھی کہنے سے یا کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ خان کا ایک اعتماد ہے، آج بھی ملا ہوں ان سے، خان نے مجھے کہا، الفاظ مجھے آج خان کے الفاظ تھے، میں نے انہیں کہا کہ یہ ایک مسئلہ ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے فیس ہو، یہ خان کے الفاظ تھے۔ اور جب یہ بات ہو رہی تھی تو گور صاحب بھی بیٹھے تھے، ان کی بہنیں بھی بیٹھی تھی، اپنا بیرسٹر عمیر نیازی بھی بیٹھے تھے۔ ان کی منہ سے یہ الفاظ سن کے میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ خان جو ہیں وہ سب کے سامنے صرف مجھے ہی بتا رہے تھے کہ آپ پی ٹی آئی کے فیس ہو، لہٰذا خان کی محبت ملی ہے، خان کا اعتماد ملا ہے، اور یہی چیز جو ہے آج میں خود ان کو بتا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کراچی کا پروگرام کیوں ڈیلے کیا، تو میں نے کہا یہ جو اعتراضات آئے اور درخواستیں اور پھر ٹکٹوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے کہا تھا جو ہمارے امیدوار ہوں گے ان کی بنیادی ذمہ داریاں کا تعین ہو سکے گا، تو یوں آپ کی سوال کا جواب ہو۔ ناظرین، مجھے خود محسوس ہو رہا ہے جس طریقے سے ان کے چہرے پہ وہ تھکاوٹ کے آثار ہیں، تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں مزید انہیں تکلیف دوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے، اور جس طریقے سے پاکستانیوں آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، خان کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ دے، انہیں ہمت دے کہ اسی طرح یہ اپنی محنت جاری اور ساری رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔